الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے آج پھر مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے اور وہ نبی جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے یا الہی آج تو صدیق سا
جلی انسان پیدا کر، اور جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور کہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام لقب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل دعا کا تیری زلفوں کا لقب ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت ملیں گے پر آقا نہ ملے گا، اور دنیا اگر ڈھونڈے کوئی ثانیہ محمد، محمد تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، نازا ہے جس پہ حسن، نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اور ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، جو ساری کائنات میں، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے، اور لا ریب ہے، لا ریب کوئی شک، لا ریب ہے یہ باتیں صداقتیں پہ مشتمل، کہ
کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے، کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے۔ اور زید ہو، انس ہو، اسامہ ہو یا بلال، صدیق ہو، عمر ہو، عثمان ہو یا بلال، ان کا ہوں میں غلام جو اس کا غلام ہے، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے۔ جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے۔ واجب الاحترام قابل قدر محترم اور معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم دی ایک مختصر آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، اور حضور علیہ السلام دی احادیث جو ایک حدیث پاک توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے صحیح دا مفہوم بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس تو پہلے کہ میں اپنی بات دا آغاز کراں، ذرا محبت دے نال ایک مرتبہ بلند آواز نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی درود پاک سارے نے پڑھ لیا ہے، جن نے درود پاک پڑھ لیا ہے وہ ذرا ہور مل کے بہ جاوے، نیڑے ہو جاوے، ذرا ایک بھی جگہ کافی پئی ہے، تھوڑا یا کول ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں دیکھا ہے جتھے چاول بڑیندے ہوا نا اتھے کہنے دی ضرورت نہیں پیندی، لوگاں دی کوشش ہوندی ہے اگے ہو کے بھئی پہلی پلیٹ ساڑھے کو لیا جائے، وہ قسمت دی گل ہے کہ ڈیگ الٹی کو لیا جائے۔ تو حضور دا ذکر اندے واسطے جڑے عاشق ہوندے نے وہ آپے ہی کول ہو جاتے ہیں۔ جیڑا سب تو وڈا عاشق سی انہوں اللہ نے اینا کول کر دیتا کہ ساری دنیا ٹل لا لوے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے ہو نا سارے؟ قیامت تک وہ حضور دے نال ہی رہے گا۔ اوندے تو ود کے عشق کرن دی کسے نے کوشش کیتی سی، وہ حضور دے نال تا آ گیا ہے لیکن اوندے تو اگے نہیں ود سکیا، اور ہمیشہ کوشش کردا سی کہ میں اندے تو اگے ود جاواں، لیکن اے رب دی تقسیم ہے کہ کائنات دے اندر نہ کوئی خدا ورگائے تے نبیاں دے اندر نہ کوئی مصطفیٰ ورگائے تے امتیاں دے اندر نہ کوئی صدیق ورگائے۔ ساری کائنات دے اندر خدا تے خدائی ختم، مصطفیٰ تے مصطفیٰی ختم، تے خدا دی قسم کھا کے کہنا صدیق تے صداقت ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، عظمت صدیق اکبر زندہ باد۔
جدو وڈے نعرہ نہ لاون نہ اچھی آواز نال پھر چھوٹیاں نو بولنا پہتا ہے. مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، یار مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ماشاءاللہ خدا دی ہر کام چ حکمت ہوندی ہے. اے پہلے تسی نہیں سارے بولے تے ایک بچہ بول پیا ہے تے اوندے بولن دے نال ماشاءاللہ سارے بول پئے. تے رب دی ہر کام چ حکمت ہوندی ہے. تانوں پہلے چپ کرا کے بٹھایا ایندے وچ بھی رب دی حکمت سی. او ایک بندہ سی سفر کردا ہویا تھک کے ایک جگہ تے درخت دے تھلے بیٹھ گیا تے امب دا درخت سی. اوتھے بیٹھا بیٹھا سوچدا ہے کول ایک ول لگی ہوندی ہے جن دے نال دوانے لگے ہوندے تربوز تے اوتے امب لگے نے تے ویکھ کے دماغ دے اندر اوندے کچھ نہ کچھ چلن لگ پیا تے رب دی بنائی ہوئی چیز تے اعتراض کرن لگ پیا. کہندا ہے رب نے کی کر دیتا ہے ایڈا مضبوط درخت اوندے تے نکے نکے امب لا دیتے نے تے کمزور یہ ول ہے اوندے تے ایڈے ایڈے وڈے تربوز لا دیتے نے. تے اللہ نے آکھیا کوئی گل نہیں میں تیرا دماغ ایک کوے کولوں ٹھیک کروا لینا. اللہ نے ایک کوے نو کلایا تے او کوا اوتھے آ کے چونج مار مار کے انہیں ایک امب توڑیا تے امب اتوں ڈگا سیدھا اندی ٹنڈ چ وجا تے ایک دم ہل گیا. کہتا ہے شکر ہے یا اللہ کہ دعانا نہیں اتے لا دیتا. اب ہی من گیا. تے اللہ تعالیٰ دی ہر کام چ حکمت ہوتی ہے تے اللہ دی حکمت دے اتے انسان نو راضی رہنا چاہیے. بہرحال میں امید کرنا کہ تسی ذکر مصطفیٰ نو وڈے دل نال سنو. تھوڑی دیر بیان ہوئے یا زیادہ دیر ہوئے؟ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے بڑی زبردست گل کی ہے. ہر کام اللہ دی توفیق نال ہوندا ہے لیکن کسی نے یہ بھی آکھیا ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور فنا فی اللہ حقیقت میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تے ارادے انشاءاللہ سے بلند کر کے بیٹھے ہیں. باقی ہونا ہوئی ہے جو خدا دی مرضی ہے. ساڑھے دا ارادے بلند نے نا انشاءاللہ حضور دی محبت واسطے ہاتھ کھڑے کر لو جنہ جنہ دے ارادے ٹھلے نے. چلو ماشاءاللہ تسی صحیح ارادے نال ہاتھ کھڑے کیتے نے. اللہ تے نیتاں نو جاندا ہے. بہتر ہے کہ میں اپنی بات شروع کرن تو پہلے اللہ دی پڑھائی تواڈے سامنے بول لواں. انتظامیہ دے وچوں جناب حافظ محمد عمیر صاحب میرے بچپن دے دوست لنگوٹیے نے انہوں نے خصوصی طور تے حکم کیتا ہے کہ عظمت والدین تے گفتگو کرنی ہے تے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اوندے تے بھی اگر اللہ نے چاہیا تے گفتگو ہوئے دی. تے ذرا ایک واری برکت دے واسطے میرے نال مل کے اللہ دا ذکر کرنا ہے. کون مقام میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ
پڑھ رہا ہے ظاہر و باطن ہے اللہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا. اعلیٰ بھی، اولا بھی اور بلند بھی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے وجہ کائنات بنایا. آپ کو اللہ نے وجہ کائنات بنایا. اور حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتا. محبوب آپ کو بنانا تھا اس لیے آسمانوں کو بلندی دے دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے زمین کو پستی دے دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے دریاؤں کو روانی دے دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے پہاڑوں کو بلندی دے دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے ستاروں کو چمک دے دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے چاند کو چاندنی بخش دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے سورج کو روشنی بخش دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے درختوں کو سبزہ بخش دیا. آپ کو بنانا تھا اس لیے پھولوں کو مہک عطا کر دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے پھلوں کو مٹھاس دے دی. آپ کو بنانا تھا اس لیے جناب آدم کو صفی اللہ بنا دیا. آپ کو بنانا تھا اس لیے جناب نوح کو نجی اللہ بنا دیا. آپ کو بنانا تھا اس لیے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا. آپ کو بنانا تھا اس لیے جناب سلیمان جناب داؤد کو خلیفۃ اللہ بنا دیا. آپ کو بنانا تھا اس لیے جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا. آپ کو بنانا تھا اس لیے یوسف کو صدیق اللہ بنا دیا. آپ کو بنانا تھا اس لیے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا. آپ کو بنانا تھا اس لیے عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. آپ کو بنانا تھا تو صدیق کو صداقت ملنی تھی. آپ کو بنانا تھا تو فاروق کو عدالت ملنی تھی. آپ کو بنانا تھا تو عثمان کو سخاوت ملنی تھی. آپ کو بنانا تھا تو علی کو شجاعت ملنی تھی. آپ کو بنانا تھا تو حنظلہ کو غسیل الملائکہ بننا تھا. آپ کو بنانا تھا تو حافظ حضرت ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنانا تھا. نہیں مجھے کہنے دو کہ محبوب آپ کو بنانا تھا اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ بنا دیا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صحابہ، ماشاءاللہ. رب العالمین نے اعلان فرمایا لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو ساری کی ساری مخلوقات میں سب کو اعلیٰ بنا دیا اور
ساری مخلوقات میں امام الانبیاء ہے، فخر الانبیاء ہے، سرتاج الانبیاء ہے، تاجدار مدینہ ہے، نور قلب سینہ ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے بڑھ کر حسین بنا دیا۔ اللہ محبوب کو کتنا حسین بنایا، محبوب کو کتنا حسین بنایا، محبوب کو اتنا حسین بنایا کہ محبوب کے حسن کو دیکھے چاند بھی شرما جائے، محبوب کے حسن کو دیکھے سورج پہ نور ہو جائے، محبوب کے حسن کو دیکھے تو ستاروں کو چمک مل جائے، محبوب کے حسن کو دیکھے تو اس کائنات کو روشنی مل جائے۔ آنا تجھے اماں عائشہ کے دربار میں لے کر چلتا ہوں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ فرماتی ہے میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، سوئی کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ میری سوئی نیچے گر گئی، گھر کے اندر اندھیرا، اتنا تیل بھی نہیں کہ چراغ جلا سکوں، سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی، مل نہ رہی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ مسکرائے تو گھر کے اندر روشنی ہو گئی۔ اماں کہتی ہے مجھے سوئی مل گئی۔ آنا تجھے اپنے محبوب کا حسن بتاتا چلا جاؤں۔ میرے نبی کے حسن کا عالم یہ ہے، ایک صحابی رسول حضور کے پاس آئے، رات کا وقت ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، ادھر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، مسلسل دیکھتے رہے کہ روشنی اس چاند کی زیادہ ہے یا اس چاند کی زیادہ ہے، مسلسل دیکھتے رہے، آخر کار فیصلہ کیا کہ خدا کی قسم میرے نبی کے چہرے کی روشنی زیادہ ہے۔ شاعر یوں کہتا ہے روایت کرندہ صحابی پیارا، روایت کرندہ صحابی پیارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سیتے کوئی ستارہ، میں دیکھا دوہانو دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر حضور کا حسن کیا بتاؤں، قصور کے غیور مسلمانوں، قصور کے روشن ضمیر مسلمانوں، صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کو جب ہم نے ڈھونڈنا ہوتا تھا تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں کے اندر خوشبوئیں آیا کرتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے حضور گزرے۔ یہ میرے نبی کے حسن کا عالم ہے۔ اور اللہ اکبر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو باتیں بتائیں، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر،
کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہ کہ حاجت روا ایک اللہ، مشکل کشا ایک اللہ، رزق دینے والا کون؟ بلند آواز سے بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ اور محبوب کو کائنات کے اندر بھیجنے والا کون؟ نبی کو نبوت دینے والا کون؟ حضور کو امام الانبیاء بنانے والا کون؟ حضور کی بھی سننے والا کون؟ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء مشکل میں پڑ جائیں، ان کی مشکلوں کو پورا کرنے والا کون؟ مشکلوں کو دور کرنے والا کون؟ ان کی سننے والا کون؟ ولیوں کو ولایت دینے والا کون؟ اللہ اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ. جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، قادر کو پکارا، یا عبد القادر کو بولو، قادر کو پکارا، یا قادر کو پکارا. جانتا تھا. بتاؤ ولی بڑے ہوتے ہیں یا نبی بڑے ہوتے ہیں؟ ہاں، یونس علیہ السلام سے پہلے تو نوح بھی گزر گئے تھے، جناب آدم بھی گزر گئے تھے. خدا کی قسم ساری کائنات کے ولی مل جائیں، ایک نبی کے قدموں کی خاک کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں 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 نہیں، بڑی بات کہہ دی. نبی نبی ہے، نبی نبی ہے. خدا کی قسم، جس نے نبی کے عشق کی اینک لگا کر دل کے اندر ایمان رکھ کر میرے نبی کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی، صرف ایک نظر میرے نبی کو دیکھا، خدا کی قسم اس کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ ساری کائنات کے ولیوں سے اعلیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، علماء دیوبند. میرے عزیز دوستو، آج اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ سارے کے سارے ایک در پہ آ جائیں. اور جب کبھی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سارے کے سارے ایک در پہ نہیں ہوتے. سارے کے سارے ایک در پہ، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتے. اور حضور علیہ السلام تو اس کائنات میں آئے اس لیے تھے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے. اور خدا کی قسم ہم ولیوں کو مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ولی تو ولی ہے، ولی تو ولی ہے. حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ولی تو ولی ہے. خدا کی قسم حضور کا جو غلام، اس کا جوتا میرے سر کا تاج ہے. لیکن میں پیغام وہ دینا چاہتا ہوں جو پیغام دے کر ولی ولی بنتا.
ولی بنتا ہے. کوئی مجھے بتائے گا کہ کسی ولی نے یہ کہا ہو کہ تم میرے در پہ آؤ؟ بولو بھائی. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ پیروں کو مانتے ہو؟ توجہ میری طرف کرو. الحمدللہ ہم بھی پیروں کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ میرے پیر قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے. ان کو چاروں سلسلوں سے الحمدللہ خلافت ملی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، پیروں کا کلام، پیروں کی جو پیر ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. پیروں کی مان لو. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اور کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے. اور کون مقبول ہے، کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون. یہاں پر فتوے لگانے بڑے آسان ہیں. اور وہ گستاخ ہے، وہ گستاخ ہے، وہ نبی کو نہیں مانتا. خدا کی قسم، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم نبی کا مقام یہ سمجھتے ہیں اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی کا مقام یہ ہے کہ جب عرش الہی پہ میرے آقا گئے، سدرۃ المنتہا کے اوپر، عرش الہی سے اوپر، عرش و کرسی سے اوپر، تو میرے نبی کا مقام تو بڑی بات. رب کائنات نے ساری کائنات کو دکھا دیا. کائنات والو، نبی نبی ہے. نبی کے جوتوں کے ساتھ جو مٹی کا ذرہ لگا ہے، آج اس ذرے کو بھی میں نے عرش الہی سے اونچا کر دیا. تو حضور کے قدموں کے ساتھ، حضور کے جوتے کے ساتھ جو مٹی کا ذرہ لگا، وہ ذرہ بھی ساری کائنات سے اعلیٰ. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. میں نے صحابہ کو دیکھا، نبی نے ان کی تربیت کی. میرے نبی کی تربیت کا اثر یہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ
वसल्लम के पास आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने मुझे मारा है, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा माँ की गुस्ताखी करके आया? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, माँ की गुस्ताखी नहीं की, मेरी माँ अभी तक ईमान नहीं लेकर आई। मैं अपनी माँ के पास गया, आपकी जब महफिल से उठ कर गया था तो माँ ने पूछा अबू हुरैरा कहाँ से आ रहा है? मैंने माँ को कहा अम्मा उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ जिब्रील भी बड़े अदब से आया करता है। अम्मा उस जगह से आ रहा हूँ जिस जगह के लिए फरिश्ते भी तरसते हैं। अम्मा उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ बसुहा का चेहरा नजर आता है। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ वल्लैल की जुल्फे नजर आती हैं। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ अलम नशरह का सीना नजर आता है। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ यदुल्लाह वाले हाथ नजर आते हैं। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ माज़ाग़ल बसर वाली आंखें नजर आती हैं। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ वशफ़तैन वाले होंठ नजर आते हैं। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ यासीन वाले दांत नजर आते हैं। उस जगह से आ रहा हूँ जो सारी कायनात से आला है, जो सारी कायनात से अफजल है। उस जगह से आ रहा हूँ कि जहाँ अबू बकर आए तो सिद्दीक बन जाए। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ फारूक आए तो अदालत का शहंशाह बन जाए। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ उस्मान आए सखावत का बादशाह बन जाए। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ अली छोटा सा बच्चा आए शेर खुदा बन जाए। उस जगह से आ रहा हूँ कि अबू हुरैरा भी जाए हाफिजुल हदीस बन जाए। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ हंसला जाए रसीलुल मलाइका बन जाए। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ इब्ने मसूद आए फकीहे उम्मत बन जाए। उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ इब्ने अब्बास आए मुफस्सिर कुरान बन जाए। अम्मा उस जगह से आ रहा हूँ जिस जगह वो बैठ जाए तो रब उस जगह की कसम उठा ले। माँ को गुस्सा आ गया, ईमान नहीं लेकर आई थी, मारना शुरू कर दिया। कहने लगी अबू हुरैरा या मेरा घर छोड़ दे या वो दर छोड़ दे, या मेरा घर छोड़ दे या वो दर छोड़ दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू हुरैरा फिर क्या फैसला किया? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो घर तो क्या सारी कायनात के घर भी छोड़ने पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा कदर नहीं छोड़, मोहम्मद मुस्तफा का दर नहीं छोड़ सकता। तो अबू हुरैरा मेरे पास क्यों आया है? ये तो तेरा और तेरी माँ का मसला है। या रसूल अल्लाह आपके पास आया हूँ, आप उससे मांग लो जो सबको देता है। आप उससे मांग लो जो सबको देता है, जो आपको इमामुल अंबिया बना सकता है, जो आपको सरताजुर रुसुल बना सकता है, जो आपको अर्शों पे ले जा सकता है, उससे मांगो वो मेरी माँ को ईमान भी दे सकता है। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा देख मैंने हाथ उठा लिए जैसे मेरे नबी ने हाथ उठाए। अबू हुरैरा मेरे नबी की मजलिस से निकलता है, दौड़ लगाता है। देखने वालों ने देखा ये अबू हुरैरा इसको क्या हो गया, हमेशा बड़ा धीमा धीमा चलता था, आज अबू हुरैरा को क्या हो गया? अबू हुरैरा क्या बात है, क्या वजह है, कैसे दौड़ लगा रहा है? अबू हुरैरा कहते हैं मैं घर की तरफ दौड़ रहा हूँ, मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि घर के अंदर पहले अबू हुरैरा जाता है या मुस्तफा
मुस्तफा की दुआ। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं घर के अंदर घर के पास गया, जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन कौन। मैंने आवाज सुनी तो समझ गया ये आवाज वो आवाज नहीं, ये आवाज वो आवाज बन गई है जिस आवाज पे अब हुरे भी रश्क करे। ये आवाज वो आवाज नहीं लगती। अम्मा ने दरवाजा खोला, घर के अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता हूँ, अम्मा का चेहरा बड़ा नूरानी है, अम्मा का चेहरा बड़ा चमकदार है। अम्मा क्या बात है, आपका चेहरा इतना नूरानी क्यों हो गया? अम्मा कहने लगी बेटा मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि सारी जिंदगी हो गई मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी से दूर हो। सोचा ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी से दूर हो। मैं आज के बाद फैसला करती हूँ कि आज के बाद अगर मेरी एक सांस भी निकलेगी तो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में निकलेगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला वबिलवालिदैनि इहसाना। और कसूर के रोशन ज़मीर मुसलमानों, आओ ना कुरान से सीखो, नबी के फरमान से सीखो। ये मुआशरा किस तरह अच्छा होगा, तेरी जिंदगी में बरकत कैसे होगी। अगर सीखना है या अल्लाह के कुरान से सीखो या मेरे नबी के फरमान से सीखो। कुरान का ऐलान व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह कैसा सलूक, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तेरी जिंदगी के अंदर अगर तेरे वालिदैन बूढ़े हो जाएं, दोनों बूढ़े हो जाएं या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, तो तेरा काम ये है जब तुझे डांटे, जब तुझे कोई बात सख्त कहे, इनके सामने ऊंची आवाज से ना बोलना। जमीन पर तेरे माँ बाप नाराज होंगे, अर्श पर रब नाराज हो जाएगा। जमीन पर माँ बाप राजी होंगे, अर्श पर खुदा राजी हो जाएगा। इनके सामने ऊंची आवाज से ना बोलना, ना सिर्फ ऊंची आवाज से नहीं बल्कि इनके सामने उफ भी ना करना। और अपनी दुआओं के अंदर उन्हें याद रखना, यूं मुझसे मांगना। अल्लाह खुद सिखाता है। माँ बाप का ये मकाम है कि माँ बाप के दुआ के लिए अल्लाह ने खुद सिखाया कि यूं मांगो। अल्लाह माँ बाप के लिए कैसे मांगे? अल्लाह फरमाते हैं वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू रहम कर, ऐसे रहम कर। अल्लाह मेरे माँ बाप का तू ऐसा इकराम कर। अल्लाह तू मेरे माँ बाप का ऐसा एजाज कर कि जिस तरह दुनिया के अंदर मैं छोटा सा था, मेरे माँ बाप मेरा बड़ा इकराम किया करते थे। अल्लाह मैं छोटा सा था, मेरे अंदर
میں باپ کو گالی نکالتا تھا میرا باپ میرا منہ چوم لیا کرتا تھا اللہ میں چھوٹا سا تھا رات کو پیشاب کر دیتا تھا میری ماں بھیگے ہوئے بسترے پر سردی کے اندر سو جاتی تھی مجھے سوکھی جگہ پہ لٹا دیتی تھی اللہ انہوں نے میرا ایسا اکرام کیا اللہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا معذور ہو گیا اللہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا بڑا تیز بخار ہے اللہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا بڑا کمزور ہے اس کے باوجود بھی مزدوری کے لیے جاتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کما کر لے آؤ میں ٹھیک تھا گھر کے اندر کھیلتا رہتا تھا باپ بیمار ہونے کے باوجود مزدوری کرنے جاتا تھا تاکہ میرا بیٹا دودھ رات کو پی لے میرا بیٹا کھانا کھا لے آنا اے قصور کے غیور مسلمان میں تجھے دور کی بات نہیں بتاتا بھائی کرامت صاحب کی بات بتاتا ہوں مجھے کہنے لگے ایک دن میری جیب کے اندر پیسے نہیں تھے صرف اور صرف 40-50 روپے تھے میں نے کیا سوچا یہ چیز کھا لوں دل کر پڑا پھر کہا نانا گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کہہ دیا پاپا 10 روپے دے دو تو پھر کیا کروں گا میرا دل کر رہا تھا اس چیز کو قربان کر دیا لیکن بچوں کے لیے میں نے ان 50 روپے کو سنبھال کے رکھا اللہ میرے ماں باپ نے جس طرح مجھ پر بچپن کے اندر رحم کیا جس طرح میرا اکرام کیا جس طرح میرا اعزاز کیا اللہ تو قادر ہے اللہ تو مالک ہے اللہ تو رزاق ہے اللہ تیری شان تو یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں میرا اکرام کیا اللہ تو بھی ایسے ہی ان کا اکرام کر اور خدا کی قسم میں نے دیکھا جنہوں نے والدین کو خوش کیا اللہ نے دنیا کے اندر ان کو خوش کر دیا اللہ کا قانون ہے قصور والوں آج ماں باپ کے نافرمان ہر گھر کے اندر موجود ہیں نوجوانوں میری بات کو ذرا بڑے دل سے سننا اللہ کا قانون ہے کوئی بھی گناہ کرو اللہ اس کی سزا قیامت کے دن دے گا ایک ظالم اور ایک ماں باپ کا نافرمان اللہ ان کو دنیا کے اندر رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کو ستایا وہ آج بھی رو رہے ہیں حق کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اور جس نے ماں باپ کا اکرام کیا ماں باپ کی فرما برداری کی اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے بڑے مقام پر پہنچ گئے جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا صبح شام محنت کرتا ہے پھر بھی روتا ہے کچھ کما کے نہیں لے کے آتا جس نے ماں باپ کی خدمت کی خدا کی قسم تھوڑا سا ٹائم کاروبار کو دیتا ہے اللہ لاکھوں عطا کر دیتا ہے آؤ نا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں لے چلوں اختتام کی طرف آ رہا ہوں آخری بات کرتا ہوں تھک گئے ہو نا بھائی کیا خیال ہے تھک گئے ہیں نا بات ختم کر دیتے ہیں یہ چپ جو ہوتی ہے نا چپ
یہ ہاں کی نشانی ہوتی ہے. ٹھنڈ لگ دی بھی ماشاءاللہ. وہ بھی عاشق ہوندے سی جڑے نام مصطفیٰ تو ایسے گرم ہوندے سی کہ انہاں نوں کوئی ٹھنڈا نہیں سی کر سکتا. انہاں نوں کولیاں تے لٹا دے سی او پھر بھی کہندے سی اللہ احد. تے اج جویں دا ساڈا عشق ہے اوویں دا اللہ نے سانوں فرعون عطا کر دتا. دعا کرو اللہ اس فرعون نو ایمان دی دولت دے. اللہ اس بے ایمان نو ایمان والا بناوے. تے اس تو پہلے اللہ سانو چنگے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ یہ تو فیصلہ ہے نا. میرے نبی نے فرمایا جے جی عوام او یہ حکمران. قرآن پاک بھی لوگ کوئی کر رہے ہیں پڑھنے جو ماما گھڑی پڑھ دیں. ہاں جو ایسی بچپن جابی ماما دیکھے ساڑی نوہ تھی ہمیں قرآن ہوئے پڑھنا. اور یقیناً حاجی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ وقت ہوندہ سی ہر کار دے وچوں قرآن دی آواز آ رہی سی. تے اج دو کام نے یا آواز آندی ہے تے یا نہیں آندی. آندی ہے تے گانیاں دی آندی ہے, نہیں آندی تے فیس بک چل دی ہوتی ہے. جی ہے نا بھائی. نہیں آندی تے ہینڈ فری لگی ہوتی ہے. جدید دور ہے نا. اللہ سانو اس لعنت تو بچائے. خدا دی قسم ہے لعنت. ایک بندہ کہندا ہے کہ اپنی اولاد نو موبائل تو بچا کے رکھو. ایک سائڈ تے کولا پیا ہوئے تے ایک سائڈ تے موبائل پیا ہوئے تے اولاد موبائل منگے تے بہتر ہے موبائل دی جگہ تے انہیں ہاتھ تے کولا رکھ دے. اور یقیناً اس موبائل نے ساڑی آن والی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. بہرحال میں اختتام کی طرف آنا آخری ایک بات کر کے دعا کرنے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے. اللہ میرے جنت کا ساتھی کون ہے مجھے بتا دے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا موسیٰ جا فلاں بازار کے اندر چلا جا, ایک کسائی ملے گا وہ تیرے جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں, بازار کے اندر جاتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں کسائی گوشت بناتا ہے. گوشت بنا بنا کے لوگوں کو بیچتا ہے. عصر کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت ہو گیا. جب شام کا وقت ہوا گوشت سارا بیچ دیا, تھوڑا سا گوشت علیحدہ کر دیا. اس گوشت کو اٹھایا, تھیلے میں ڈالا, گھر کی طرف روانہ ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. وہ دیکھتا ہے کوئی انجان آدمی ہے جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. پوچھ لیا بھائی کون ہو؟ فرمایا میں مسافر ہوں, آنا پھر تیری کوئی نہ کوئی خدمت کر دوں, آنا میرے گھر چل تیری کوئی نہ کوئی مہمان نوازی کر دوں. جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل جاتے ہیں, اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں. جا کر کیا دیکھتے ہیں وہ کسائی سب سے پہلے آٹا گھونتا ہے, روٹی بھی خود بناتا ہے, سالن بھی خود بناتا ہے, سالن تیار کر لیتا ہے, روٹی تیار کر لیتا ہے. اس کے بعد ایک کونے میں جاتا ہے, ایک چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی اماں لیٹی ہوتی ہے. اس اماں کو اٹھایا, اماں کو اٹھا کے اپنے ہاتھ کے ساتھ لقمے توڑ توڑ کے اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے. جب کھانا کھلا دیتا ہے بعد میں منہ بھی صاف کر دیتا ہے. اس کے بعد اماں نے بیٹے کو قریب ہونے کو کہا, قریب ہوا, کچھ الفاظ کہہ دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھا, اس کسائی سے پوچھا بھائی یہ اماں کیا کہہ رہی تھی, یہ کیا بول رہی تھی؟ میں دور تھا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا. وہ کہنے لگا کہ اے
مسافر میں تجھے کیا بتاؤں، میری اماں بھی بڑی عجیب ہے، اصل میں بوڑھی ہو گئی ہے، کیا کروں کچھ بھی کہتی رہتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ بیٹا تجھے اللہ جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنا دے، کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے، میں کہاں ایک قصائی وہ موسیٰ، میں کہاں ایک قصائی وہ اللہ کا رسول، میں کہاں ایک قصائی وہ اللہ کا وہ رسول جسے اللہ نے تورات عطا کر دی، میں ایک قصائی وہ جلیل القدر پیغمبر، میں ایک قصائی وہ کلیم اللہ پیغمبر، میں ایک قصائی، میں ایک عام آدمی، وہ لوگوں کا مقتدا اور رہنما، میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں، میں بھی اپنی ماں کی سن لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بوڑھی ہے اس کا اکرام کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کی بات کو کمزور نہ لے، اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا، میں موسیٰ ہوں تیری زیارت کو آیا۔ اللہ نے مجھے کہا موسیٰ وہ قصائی تیرے پاس نہیں آئے گا، تو جا کے قصائی کی زیارت کر لے۔ اللہ کا پاک پیغمبر، کلیم اللہ پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر جسے اللہ تورات عطا کر دے، وہ موسیٰ پیغمبر کہ سب سے زیادہ کسی نبی کا قرآن میں ذکر ہے تو موسیٰ ہے، اس موسیٰ کو کہہ دیا کہ ماں کا اکرام کرنے والا ہے، ماں کی خدمت کرنے والا ہے، ماں کا احساس کرنے والا ہے، موسیٰ جا جا کے جنت کے ساتھی کو دیکھ لے۔ تو والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، نافرمانی تو نہیں کریں گے۔ آج جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں او انہوں کی پتہ ہے، انہوں کی پتہ ہے، انہوں کی پتہ ہے، جدو تینوں رونا آدھا سی تے منجیاں دے اتے پیشاب کردا سی، اس وقت تینوں دھوندے بھی سی تے تیرے کپڑیاں دا بھی انتظام کردے سی تے منہ چوں کڈ کے تینوں دیندے سی، انہوں کی پتہ ہے۔ خدا دی قسم، قاری صاحب خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کے اندر تم دعویٰ کرو کہ یہ میرا وہ دوست ہے کہ ہم دونوں کے درمیان سے سوئی نہیں گزرتی، یہ میرا وہ دوست ہے کہ اس سے بڑا دوست میرا کوئی نہیں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، خدا کی قسم جب تو ترقی کی طرف جائے گا ممکن ہے اس کے دل کے اندر بھی بغض پیدا ہو جائے، اور تو اور اگر تو اس سے بڑھے گا اس کو اچھا نہیں لگے گا، ایک تیرا باپ ہے وہ خود یہ چاہے گا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں میرا بچہ مجھ سے بڑا ہو جائے۔ اللہ نے یہ ایک باپ کو دل دیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑے مقام والا ہے۔ تو آج جب اولاد کہے ابے نو کی پتہ ہے، وہ بس بڑھا ہو گیا۔ رزل ربی فی رزل والد، رزل ربی فی رزل والد، میری گل نہیں، کسے ولی دی گل نہیں، کسے شیخ الحدیث کے مفسر دی گل نہیں، ان دی گل ہے کہ جدی گل نو خدا کہتا ہے میری گل ہے، ان دی گل ہے، ان دی گل ہے کہ خدا قرآن دے وچ اعلان کر دیتا ہے وما یکتکو عن الہوا، کہ ایدی زبان اپنے آپ ہلدی نہیں، ایدی زبان اولو ہلدی ہے جنہوں میں رب جانا اے اندی گلے رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، باپ دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے اور
دی ناراضگی ہے اور خدا دی قسم تیرے واسطے دنیا دا ہر انسان ہاتھ اٹھائے دنیا دا ہر پیر ہاتھ اٹھائے ہر ولی ہاتھ اٹھائے دعا منگے اُنہی دعا اتھے جا کے لک سکتی ہے میرے نبی نے فرمایا باپ جنہوں دعا کرتا ہے اندھے درمیان کوئی پردہ نہیں اور خدا دی قسم اپنے ماں باپ کو بڑا پیر کوئی نہیں تسی ساری دنیا دے پیرانوں راضی کر لو اے دو پیرانوں ناراض کر لو خدا دی قسمیں کچھ نہیں ہے تے آج اس محفل دے اندر کچھ لے کے جانا ہے تے عہد کرو ارادہ کرو کہ آج تو بعد کبھی بھی ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرا دے بڑی دے پیچھے لگ کے یا کسی ہور دے پیچھے لگ کے ماں نو برا نہیں کما دے پتر برا ہوئے تے ماں برا کہندی ہے بولو تے پھر پتر کیوں ماں نو برا کہندا ہے اور اگر بری ہے بھی ہے اور ساری دنیا بری کبے تو تا پتر ہے تو بھی برا کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوتا فرض نماز نفل نہیں فرض نماز شروع کر لیندہ اور سورت فاتحہ پڑھ دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن کر دیا ہوندہ قرآن کے دوران میری ماں کہندی بیٹا محمد تے میں نماز توڑ دیندہ اور ماں نے قدمہ جا کے بہ جاندہ کہندہ ماں پہلے تو دس پانچوں نماز پڑھنا آج تو بعد ماں باپ نو برا طرح کہو دے فرما برداری کرا دے جنہ دے ماں باپ حیات نے انہاں کل موقع ہے جنہ دے ماں باپ حیات نے انہاں کل موقع ہے راضی کر لو تے جنہ دے نہیں دے او موقع تا گواہ بیٹھے نے لیکن تھوڑا یا موقع حضور دے صدقے اللہ نے اور بھی دیتا ہے اسی اس موقع نو بھی ماننے حضور دے صدقے اللہ نے دیتا ہے کن دے صدقے حضور دے صدقے دیتا ہے اور کی موقع ہے ان دے واسطے پڑھ کے تے ماں باپ نو بخشو تے پچھے سامان پہنچدا رہتا ہے پڑھا دے انشاءاللہ جنہ دے والدین حیات نہیں دے اس محفل دے اندر اللہ دے حضور وعدہ کرو کہ اللہ اج تو بعد روزانہ زیادہ نہ ہو سکے تے تھوڑا ضرور ماں باپ واسطے پڑھا دے پڑھا دے انشاءاللہ والدین دی فرما برداری کران دے اللہ تعالیٰ سن سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سب ساتھی نماز والا دوشی پر کے دعا کریں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد النبي الأمي صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا
ولعزيز إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم يا أرحم الراحمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو یہاں عمل ہوئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے نعتیں ہوئی ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی ہے حضرت نے بیان کیا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کمی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ پاک ہم گنہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں یا اللہ آپ کو معافی مانگنا ہمارا پسند ہے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما یا اللہ ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما ہم میں سے جس کے بھی والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما یا اللہ خصوصاً بھائی کرام مسا کے دادا جان اور ان کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی ہیں یا اللہ ان کی خاص طور پر ان کی بخشش فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ جو دنیا میں مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما ہمارے گھروں میں بڑے بیمار ہیں بوڑھے بیمار ہیں چھوٹے بیمار ہیں یا اللہ جسمانی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں ہر قسم کی تمام بیماریوں سے یا اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما یا اللہ جو جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے والدین بیمار ہیں حاجی شفیع صاحب بیمار ہیں یا اللہ اور بھی کوئی بھی بیمار ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہم جتنے دوست یہاں جمع ہیں سب کو اپنے گھر میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما یا اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما یا اللہ جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما اللہم انصر الاسلام والمسلمین یا اللہ دین اسلام کی حفاظت فرما دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب فرما یا اللہ جو دوست جو جماعتیں یا اللہ جو خانقاہیں جو بھی دوست دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان یا اللہ تمام مجاہدین کی مدد فرما یا اللہ ان کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ جہاں دین اسلام نافذ ہو چکا ہے یا اللہ وہاں برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں وہاں اسلامی قانون کی بہاریں عطا فرما یا اللہ جو منافق مسلمان حکمران ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما اور ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما جو تیرے دین کا نفاذ کریں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں یا اللہ تیرا وعدہ ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قرب قیامت انشاءاللہ دین کو پورا غلبہ ہوگا یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ غلبہ دیکھنا نصیب فرما یا اللہ ہمیں تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ قادیانیت کا فتنہ ہے مرزیت کا فتنہ ہے رافضیت کا فتنہ ہے منکرین حدیث کا فتنہ ہے
یا اللہ منکرین سنت کا فتنہ ہے، جتنے بھی فتنے ہیں ہم سب کو ان سے حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رکھ۔ یا اللہ جب اپنے اپنے وقت پر موت آئے تو ایمان اور کلمے اور شہادت والی ہم سب کو موت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ آمین برحمتہ۔